قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولی، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہو نا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے۔ وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے۔ ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کرے یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے، ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہیں۔ احسان کیسا ہے؟ بھائی ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے، اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے۔ کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ، کہ نہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلہ دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں۔
تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو؟ ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو، حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتہ ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے. ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہتے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا. جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے، ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے، احسانات سے چینج ہو رہا ہے، اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ. نمبر 1، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت، کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے. آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا، اب میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا، جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دی ہیں. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں، کیا کمالات ہیں، ایسی پاور، ایسی طاقت. فالق الحب، اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے، کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے، ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا، طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت، جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو؟ کوئی ایک دکھائی ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں، میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز، بڑا مزہ آتا ہے. جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے، پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے. تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا.
گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا، پلک میں کچرا آ گیا دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسٹیو آلات لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک ایک بڑا ایک سینسٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے، جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے ان کی، جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ، چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا، تھوڑا نیچے کر، خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے ہیں جن کو پرندے کہا جاتا ہے، یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں ہے. ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں. کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کے اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے. بہت ہی خودکار قسم کے آلات، پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو، پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو، اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے آہستہ. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے، فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے، خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا. جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں، تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے. جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے، فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے، کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو، ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے. پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بیچارے برباد ہو جاتے. اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے. سمندر کی مچھلیاں کھا لو یہ تمہیں انرجی دیں گی، دانا کھا لو، باجرہ کھا لو، اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے، ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے. امیزون کے جنگلات دیکھ لو، تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھ لو، مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو، پوری دنیا میں ہے نا جنگلات. تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں پہ؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں. پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی، تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا، بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اسی سے پودا نکل آتا. تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا، اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا، تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں، کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ کیسے پرندوں کے ذریعے، پرندوں کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے، بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتہ ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں، کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے، شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا،
कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। और बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है, और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं भूलती। क्या साहब, क्या कमाल कर, उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी